کیا آپ نے بھی یہ بات سنی ہے کہ قربانی کا گوشت صرف 3 دن تک کھایا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کے فریزر میں قربانی کا گوشت 1 ہفتے، 1 مہینے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے رکھا ہوا ہے تو کیا آپ گناہ گار ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کے 15 دن بعد بھی قربانی کا گوشت تناول فرمانا مذکور ہے؟ پھر آخر وہ کون سی حدیث ہے جس میں 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے سے منع کیا گیا ہے؟ کیا یہ دونوں باتیں آپس میں متضاد ہیں یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت ہے جسے بہت سے مسلمان آج بھی نہیں جانتے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی سوال کا جواب جانیں گے اور ایک ایسی غلط فہمی دور کریں گے جو ہر سال عید کے موقع پر دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، مدینہ منورہ کا وہ مبارک زمانہ، عید الاضحیٰ کا دن، مسلمان قربانیاں کر رہے ہیں، گوشت تقسیم ہو رہا ہے اور دور دراز کے علاقوں سے آنے والے غریب اور محتاج لوگ بھی مدینہ ہیں۔ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ نہ کرنا۔ صحابہ کرام نے فوراً اس حکم پر عمل کیا، لیکن کچھ عرصے بعد جب حالات بدل گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی اصل وجہ بھی بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے تم لوگوں کو قربانیوں کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم سب کو گوشت پہنچ جائے، اور اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت دے دی ہے، پس کھاؤ، ذخیرہ کرو اور اجر کماؤ۔ خبردار، یہ دن کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ذرا غور کیجئے، ممانعت ہمیشہ کے لیے نہیں تھی بلکہ ایک خاص ضرورت کی وجہ سے تھی، تاکہ زیادہ سے زیادہ غریبوں اور ضرورت مندوں تک گوشت پہنچ سکے۔ جب وہ ضرورت باقی نہ رہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت عطا فرما دی کہ گوشت کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کرو۔ اور اگر کسی کے دل میں اب بھی یہ سوال ہو کہ کیا واقعی قربانی کا گوشت کئی دن بعد کھایا جا سکتا ہے، تو اس کا جواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ملتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ گائے یا بکری کے پائے سنبھال کر رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے 15 دن بعد انہیں تناول فرماتے تھے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ سوچئے، اگر قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد کھانا ناجائز ہوتا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود 15 دن بعد اسے تناول فرماتے؟ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر گوشت صحیح طریقے سے محفوظ ہو اور خراب نہ ہوا ہو تو اسے بعد میں کھانا بالکل جائز ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، قربانی کا اصل مقصد صرف فریزر بھرنا نہیں ہے۔ قربانی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے کا درس دیتی ہے۔ اگر ہمارے فریزر تو گوشت سے بھر جائیں لیکن ہمارے دل تقوی سے خالی رہ جائیں تو ہم قربانی کی اصل روح کو نہیں سمجھ سکے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تک نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص، نیت اور فرما برداری کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھانا جائز ہے، تو جواب یہ ہے کہ صحیح احادیث کی روشنی میں قربانی کا گوشت جمع کرنا اور بعد میں کھانا جائز ہے۔ 3 دن کی ممانعت ایک وقتی حکم تھا جو بعد میں ختم کر دیا گیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمع کرنے کی اجازت دی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت کئی دن بعد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے، سنت پر عمل کرنے اور قربانی کی حقیقی روح کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو آج یہ نئی بات معلوم ہوئی ہو تو کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہماری قربانی قبول فرمائے، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ یہ غلط فہمی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دور ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔